قرآن کی ہدایت دی اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام کا بیش بہا برکھا نازل ہو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ صلاۃ دائمہ، آپ پر، آپ کے آل عیال اور جملہ اصحاب پر۔ ماقبل کے خطبے میں آپ نے مسجد اور نماز کے متعلق چند ہونے والے ان سنگین غلطیوں کا ادراک کیا اور میں نے سمجھانے اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ ہمیں حق سے صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور تمام کو اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد بڑی اہم جگہ ہے اور آپ نے بھی سماعت فرما لیا کہ اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہوگی جہاں پر اللہ کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس جگہ سے اور کون سی جگہ بہتر ہوگی جس جگہ کو اللہ اور اس کے رسول روضۃ من ریاض الجنہ کہے کہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جس جگہ کے متعلق فرمائے احب البلاد الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ زمین پر مسجد ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض روئے زمین پر جو جگہ ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ بازار ہے۔ تو جب اتنی اہم جگہ ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کا ہمیں اہتمام کرنا، اس کے عظمت و تقدس کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ مسجد میں کسی طرح کے فضول بکواس یا مسجد میں شور شرابہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں کسی بھی طرح کا شور شرابہ فضول بکواس جائز نہیں ہے۔ ہاں، امت المسلمین کے لیے فائدے کی کوئی چیز ہے تو اس پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کے متعلق کاروبار ہے، تجارت ہے اور کسی گمشدہ چیزوں کے اعلان کا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب یہ نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر سی بات ہے دیر تک بیٹھ کر کے ہمیں مسجد یا دین کے علاوہ کسی دیگر موضوعات پر بیٹھ کر کے بحث کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، یا پھر اکیلے ہیں، تنے تنہا ہے، بجائے ذکر و شکر کرنے کے موبائل لے کر کے کچھ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے سوا، افادہ عام عامت المسلمین کے مفاد کے سوا کوئی اور بات کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سماعت فرمایا کہ دو آدمی کی آواز بلند ہوئی تھی۔ آپ نے صاحب بن یزید کو بلایا کنکر مار کے کہ جاؤ ان دونوں کو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ۔ دونوں کو لایا گیا اور پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے ہو؟ کہا کہ ہم طائف والے ہیں۔ کہا کہ تم بچ گئے، اگر اسی شہر کے ہوتے تو میں تم دونوں کو سخت سزا دیتا، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ مسجد میں شور شرابہ کرنے کے متعلق تو یہ باتیں میں نے پچھلے خطبے میں رکھ دی تھی، یہ صرف اس کی خواندگی کے لیے چند باتیں میں نے کہہ دی۔ اچھا، اسی طریقے سے مسجد کے تقدس اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں آدمی آئے تو اگر خوشبو لگا کے نہیں آ سکتا تو کم از کم بدبو پھیلانے نہ آئے۔ اچھا، ان باتوں سے پہلے ایک میں اور بات کہہ دوں جو سنن ترمذی شریف، ابواب الصلاۃ اور سنن ابی داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث پاک موجود ہے۔
وہ جمعہ اور جمعہ کے آداب کے متعلق ہے، اس لیے میں ان باتوں کی طرف جانے سے پہلے ایک یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوۃ یوم الجمعۃ والامام یخطب، جیسا کہ میں نے کہا کہ سنن ترمذی شریف اور سنن ابی داؤد کی یہ حدیث پاک ہے، اور کہاں کی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ حضرت معاذ بن انس الجہنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوۃ۔ حبوہ کیا ہے؟ حبوہ ہے یہ جو دونوں گھٹنوں کو ایسے پکڑ کر کے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے، میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، یہ اس کو جو ہے یہاں سٹا کر کے بیٹھتے ہیں، یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسے بیٹھنے پر آدمی کے اندر سستی کا طاری ہو جاتی ہے، اور آنکھ لگنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے تو آپ کو تو معلوم ہے جسم کے تمام بندھنوں کا تعلق آنکھ سے ہے، اگر آپ کوئی چیز پکڑے ہوئے آنکھ لگ گئی تو وہ چیز گر جائے گی۔ آپ کا وضو بھی برخاست ہو سکتا ہے، وضو ٹوٹ سکتا ہے، کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خطبے سے آپ کی توجہات ہٹ سکتی ہے، اسی لیے ایسے گھٹنوں کو پکڑ کر کے یوں دبا کر کے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ یہ حدیث پاک ایک ضمنی تھی، اب میں ادھر آتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاذان، صحیح مسلم شریف کتاب المساجد، صحیح بخاری شریف کتاب الاذان اور صحیح مسلم شریف کتاب المساجد کی حدیث پاک سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل بصلا او ثوما فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا، وفي رواية لمسلم من اکل البصل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی من اکل بصلا او ثوما، جو کوئی آدمی پیاز یا لہسن کھا لے، پیاز، کچی پیاز، کچا لہسن، پیاز اور لہسن کی خوشبو معروف ہے، معروف ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ نہ سمجھ میں آوے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی پیاز یا لہسن کھا لے، یعنی کچی پیاز یا کچا لہسن کھا لے، فَلْيَعْتَزِلْنَا، وہ ہم سے الگ رہے، ہماری جماعت سے کیا کرے؟ الگ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول معروف ہے مدینہ کے، وہ خوش نصیب، جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے ہجرت کر کے تو بڑے بڑے سرداروں نے اپنا گھر سجایا ہوا تھا کہ ہمارے گھر حضور کی تشریف آوری ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی پر انحصار تھا۔ مدینہ طیبہ میں جس کے آپ مہمان بنے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون ام ایوب نے بڑے اچھے انداز میں ایک ڈش تیار کیا، کھانا تیار کیا۔ کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا کھانا پسند ہے؟ تقریباً ایک ماہ سے زائد آپ کے یہاں تشریف فرما تھے، آپ نے طرح طرح کے کھانے کھلائے، مگر یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ آپ نے کون سا کھانا تناول فرمایا؟ تو کہا کہ اچھا میں بتاتی ہوں۔ کہا کہ ایک بار ہم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بہترین جو ہے کھانا اپنے حساب سے تیار کر کے دیا، جس میں لہسن یا پیاز وغیرہ کی آمیزش تھی، تو آپ کے حضور پیش کیا۔ دیکھا کہ پھر جب برتن نیچے آنے کی باری تھی تو نیچے لایا تو ام ایوب ڈھونڈ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات کہاں پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات برتن میں کہاں ہیں؟
وہ کس لیے ڈھونڈ رہی تھی؟ اس لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ آپ کی محبت کا یہ تقاضا تھا، آپ سے اس قدر والہانہ محبت تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو ابو ایوب کہتے ہیں کہ ان میں ایوب برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں کے نشانات ڈھونڈتے تاکہ اسی جگہ سے آپ کا بچا ہوا کھانا اسی جگہ سے اٹھا کر کے ہم بھی کھاوے اور برکات حاصل کریں۔ اللہ برکات حاصل کریں۔ تو بتایا کہ ایسا ہے کہ ہم نے ایک بار لہسن وغیرہ ملا کر کے کھانا بھیجا تو آپ نے نہیں کھایا، اسی طرح جو برتن میں نہیں ملا انگلیوں کے نشان، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کیجئے گا، کیا مسئلہ ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا کہ ہاں یہ تم لوگ کھا لو، میں جبریل امین سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں، اسی لیے میں اس میں وہ سبزی ملی ہے جس میں بدبو ہوتی ہے اور میں اسے نہیں کھاتا، تم لوگ اسے کھا لو۔ معلوم یہ ہوا کہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، ہم لوگوں کے لیے درست ہے، ہم لوگوں کے لیے درست ہے، آپ جبریل امین سے بات کرتے اس لیے آپ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اچھا یہ تو بات تھی، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر ایک واقعے کا ایک حصہ میں نے رکھا۔ بہرحال حدیث پاک کی طرف فرمایا من اکل بصلا او ثوما فلیعتزلنا، جو کوئی آدمی پیاز یا لہسن کھا لے تو ہماری جماعت سے الگ رہے، فلیعتزلنا، یا فرمایا فلیعتزل مسجدنا، وہ میری مسجد سے الگ رہے، ہماری مسجد سے وہ الگ رہے۔ اور مسلم شریف کا جو لفظ ہے، جو الفاظ ہیں مسلم شریف کے، اس میں یہ ہے من اکل البصل والثوم والکراس فلا یقربن مسجدنا، کہ جس آدمی نے پیاز کھایا، لہسن کھایا یا گندنا کھایا، لہسن ہی کی طرح وہ بھی ایک سبزی ہے جس کے کچے کھانے میں بدبو پیدا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جب یہ چیز کوئی کھا لے تو فلا یقربن مسجدنا، وہ میری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کہاں نہ آئے؟ میری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری جماعت سے الگ رہے، میری مسجد سے الگ رہے، میری مسجد کے قریب نہ بھٹکے۔ مسجد کے آداب اور تقدس کا، احترام کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی اگر مسجد میں آنے کے قریب وقت میں ہو اور اس کی بدبو زائل نہ کر سکے تو ایسا آدمی کچی پیاز، لہسن اور گندنا جیسے ساگ سبزی کھا کر کے نہ آئے، کہ مسجد میں کس لیے نہیں آئے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَدَّى مِمَّا يَتَعَدَّى مِنْهُ بَنُو آدم، آپ نے فرمایا اس لیے نہ آئے وہ کھا کر کے کہ جس چیز سے فرشتوں کو تکلیف، جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو پہلے سے معلوم ہے مول صاحب، یہ بیان کرنے کی کیا بات ہے، پہلے سے جانتے ہیں ہم۔ حدیث پاک کے اندر جو چھپا ہوا گہرا پیغام ہے اسے دیکھو، فلا یقربن، نہ یقربن، ہرگز میری مسجد کے قریب نہ۔ مسجد میں آنا تو دور کی بات، مسجد میں آنا تو دور کی بات، مسجد کے قریب نہ آئے، میرے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات، میرے قریب نہ آئے، میری جماعت سے الگ ہو جائے، اس لیے کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اس لیے کہ اس جماعت میں فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ مسجد میں شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان شیطان بن کر کے آ جائے اور یہاں گڑبڑ سڑبڑ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ چیز جس کا کھانا حلال جائز ہے، ایک وہ چیز جس کا کھانا حلال اور جائز ہے، آپ نے فرمایا وہ چیز کچی کھا کے میری مسجد کے قریب، علت بتا دی گئی کس لیے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی، اس لیے کہ نمازیوں کو بھی، اس لیے کہ مسجد میں موجودین تمام حاضرین کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ گٹکا منہ میں ٹوپ کا وضو خانے میں گند پھیلا کر کے پھر مسجد میں اسی بدبودار اور متعفن منہ لے کر کے مسجد میں اور جماعت میں شامل ہوتے، ارے جائز چیز ہے۔ بعض دفعہ ایسے ناہنجار لوگ ہیں
مسجدوں کے باتھ-روموں میں بیٹھ کر کے ڈنڈیاں پھونکتے رہتے، سگریٹ پھونکتے رہتے. اگر کبھی بدقسمتی سے چلا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی اب لگتا ہے کہ دم ہی گھٹ جائے. سگریٹ پھونک پھونک کر، بدبختی کی انتہا کر کے، گٹکا کھا کھا کر مسجد میں. کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جیسے میں نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں. کبھی پیچھے ٹھہرنے کا بھی موقع ملتا ہے، نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤ. ایسی بدبختی پھیلانے والے لوگ ہیں. ارے جب کچی پیاز لہسن گدنا کھا کر نہیں آ سکتا آدمی، تم ایک گندی چیز، خبیث چیز کھا کر کے تم مسجد میں آ جاؤ، نماز میں شامل ہو جاؤ. تم نمازیں پڑھو یا مسجد میں آ کے جماعت میں. کیوں بھائی؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ کسی نے نہیں. مولوی صاحب یہ میری دادا گیری ہے، مولوی صاحب یہ میری دادا گیری ہے، میں کھاؤں آؤں؟ آپ کے باپ کی مسجد ہے؟ نہیں میرے باپ کی نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ تو مسجد ہے اللہ کی عبادت کے لیے. گھٹکا کھورے یا گھٹکا کھا کے آنے کا نہیں ہے، ڈنڈیاں پھونک کے آنے کا نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا، ایک دفعہ آپ کے مجلس مبارک میں آپ کے سامنے ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، ایک صحابی آپ کے جلیس بن کر کے بیٹھے ہوئے، سامنے سے منہ کی بدبو آئی. آپ نے کہا لوگوں کیا ہوا؟ تم مسواک نہیں کرتے. صحابی رسول رو پڑے، یا رسول اللہ ہم مسواک کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اس لیے وہ معدے کی بدبو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور معدے کی بدبو ہے. بھوکے انسان اگر دیر تک بھوکا رہ جائے تو اس کے منہ سے بدبو آ جاتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة او عند كل وضوء. اگر مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہ ہوتا، نا ڈر نہ ہوتا کہ یہ چیز فرض ہو جائے اور میری امت پر شاق گزرے، تکلیف ہو سے، تو میں ہر نماز یا ہر وضو سے پہلے اسے مسواک کا حکم دیتا تھا. ہر نماز یا ہر وضو سے پہلے مسواک کا حکم دیتا تھا. یار ہم نے تو یہ سنت چھوڑی دی، تقریباً ہم سے تو یہ سنت چلی ہی گئی ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بدبودار چیز، ایک سبزی کھا کر کے آپ نہیں آ سکتے، حلال چیز کھا کر کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ نمازیوں کو، اس لیے کہ ملائکہ کو، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہو گئی. تو آپ گٹکا کھا کر کے بھی نہیں آ سکتے، آپ سگریٹ پی کر کے بھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ پہلے سے ناجائز چیز ہے، اور وہ ناجائز چیز آپ کھا کر کے پی کر کے یہاں کے نمازیوں کو تکلیف دے تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی میں اس پر فتویٰ صادر نہیں کرتا. فتویٰ تو میرا رب صادر کرے گا، میرا رسول صادر کرے گا کہ اس کا کیا انجام ہوگا. جو فرشتوں کو تکلیف دے اس کا کیا انجام ہوگا، جو اللہ والوں کو تکلیف دے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں اور اذانیں بھی دیا کرتے ہیں. بعض ایسے ناہنجار ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے اور نمازیں بھی پڑھاتے. ارے جب وہ کھا کر فلا یقربن مسجدنا، تو مسجد کے قریب آ نہیں سکتے. ارے مصلی پہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو اذان کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کس نے اجازت دے دی؟ کس نے اجازت دے دی؟ اب اس بات کو سمجھ رہے، میری مسجد کے قریب نہ آئے، قریب نہ آئے، قریب نہ آئے. جب قریب نہ آئے تو آپ کو اندر آنے کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن صاحب نہیں رہتے، کوئی اور ادھر ادھر سے آ کے مائک پکڑ کے اقامت دینے لگتے ہیں. جب میں نماز میں رکھتا ہوں تو مجھے اس کی بدبو کا احساس ہوتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے مجھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی، اپنی بات کر رہا ہوں، بڑا غصہ آتا ہے. اس لیے کم از کم گٹکا کھانے والا، سگریٹ پینے والا، بیڑی پینے والا، دارو پینے والا، کم سے کم جو ہے اذان مت دو. اس لیے کہ صحیح بخاری میں جہاں پر بیان ہے کتاب الاذان میں، مطلب یہ ہوا کہ وہ کھا کر کے اذان بھی نہ دے. اگر وہ کھایا ہوا بدبو آ رہی ہے منہ سے تو اذان بھی نہ دے. اس لیے کبھی کھانا رہے جائز ہے، کھاؤ، مگر یہ دیکھ لو کہ وقت تو مسجد میں جانے کا نہیں ہے، وقت تو مسجد میں جانے کا نہیں ہے. اگر مسجد میں جانے کا وقت ہے تو ان چیزوں سے احتراز کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ملائکہ اور تمہاری وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو. اور کم از کم اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو مہربانی کر کے، کرپا کر کے، دیا کر کے
اس مائک کا پریوگ نہ کریں جس سے میں نماز پڑھاتا ہوں، نہ کریں، مہربانی ہو گیا. اور پھر جس دن ہو گیا تو میں پھر کچمبر نکل جائے گا تو نہ کہیے گا کہ بھائی آپ نے بے عزت کر دیا، ذلیل کر دیا. اس لیے کہ جس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے وہ اذان اور نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. مہربانی کر. ایک اور حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف میں ہے، نہیں صحیح مسلم شریف کتاب المساجد میں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں انہو خطب یوم الجمعہ فی خطبتہ، آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائے ثم انکم ایھا الناس تاکلون الشجرتین ما اراہما خبیثتین البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. یہ مسلم شریف کتاب المساجد کی حدیث سے پاک ہے. معنی کیا ہو؟ معنی رکھ دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب ہی روایت بیان کرتے. کون؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے. آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے کہ لوگوں کیا ہوا؟ ثم انکم ایھا الناس، پھر اے لوگوں تم لوگ تاکلون الشجرتین، تم وہ دو درخت، دو پودے اور دو سبزیاں کھاتے ہو، ما اراہما الا خبیثتین، جس کو میں خبیث یعنی ناجائز تصور کرتا ہوں، جس کو میں ناجائز تصور کرتا ہوں. کہا کہ وہ کیا ہے؟ البصل والثوم، کہا کہ پیاز اور لہسن ہے. بھئی پیاز اور لہسن کھانا جائز ہے، میں نے کہا پکا کے کھاؤ، کچا بھی کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، مگر اسے اس وقت نہ کھاؤ جب مسجد میں آنے کا وقت تمہارا قریب رہے، ورنہ ہر سواد اور ذائقے کا ایک بہت بڑا حصہ تو لہسن اور پیاز ہے، اس کے بغیر سالن کہاں تیار ہوتا ہے. بہرحال فرمایا کہ جسے میں یہاں جو خبیثتین کا لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا وہ حرمت کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ چونکہ آگے روایت میں الفاظ موجود ہیں جس کے ابھی میں تشریح کر رہا ہوں، یہ اس کی سنگینی بتانے کے لیے کہ مسجد میں اگر تم آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو کم از کم ان چیزوں سے احتراز کرو کہ کچے پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کے نہ آؤ. فرمایا کہ خبیثتین البصل والثوم، پیاز اور لہسن. اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ریحہما من الرجل فی المسجد، کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس آدمی کے پاس سے پیاز یا لہسن کی بو آتی، لہسن تو بہت کم لوگ کھاتے ہیں کچے، ضرورت کے تحت کھاتے ہوں گے، مگر یہ عام سلاد میں تو پیاز ہی کا استعمال ہوتا ہے. بہرحال فرمایا جس آدمی کے پاس سے ان دونوں پودوں کی بو آتی، ان دونوں پودوں کی جس آدمی کے پاس سے بو آتی، امر بھی، آپ حکم دیتے اس آدمی کو، فاخرج الی البقیع، اسے مسجد سے باہر کر کے جنت البقیع، بقیع غرقد کی طرف، قبرستان کی طرف ہٹال دیتے. سنگینی دیکھو اللہ والو، حدیث سنتے آ رہے ہو 1400 سال سے، سنو اور سنو اور سنو مگر غور کرو. کیا کہا؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے پاس سے پیاز وغیرہ کی بو آتی، اے گٹکا کھورو، اے تھوکنے والو، بیڑی سگریٹ، سنو، کسی کے پاس سے اگر بو آتی تو ہمارا بھی اس لوگوں کو حکم دیتا کہ اس آدمی کو یہاں سے ہٹال دو، نکال دو، فاخرج الی البقیع، اور پھر جنت البقیع، بقیع قبرستان کی طرف اسے ہٹال دیتا، نکال دیا جاتا، باہر کر دیا جاتا. فاخرج الی البقیع. اب سمجھ رہے ہیں؟ اب جو آدمی گٹکا کھا کے بغیر مسواک کیے، بغیر بدبو زائل کیے ہوئے جو سگریٹ پھونک کر کے آتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہی بول کر کے
آپ ہی سمجھ کر کے، کیونکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنے گھر سے نہیں لایا، میری اپنی کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، میں نے حوالہ بھی بتا دیا، اب آپ سمجھیں، آپ ہی فتویٰ دیں اور آپ ہی مسئلہ واضح کریں، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ وہ آپ ہی بیان کر دیجئے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بعض لوگ ٹوب لیتے ہیں، وہ یہ کیا اس کا نام ہے، کھینی، تمباکو وہ کھانے میں کر رہا ہے، کاہے پگلا گیا وضو کھانے میں گئے۔ یہاں تک کہ اگر مسجد کے قریب باتھ روم وغیرہ ہو اور اس کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہو تو اس مسجد کے ذمہ داران اس بات کے مجرم ہوں گے۔ لکھو میری بات، میں نہیں کر رہا ہوں، شارحین حدیث لکھتے ہیں، اس لیے بہت گہرائی ہے اس کے اندر، بہت گہرائی ہے کہ اگر مسجد کے قریب میں باتھ روم وغیرہ ہے، اس کی بھی صفائی ستھرائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا گنہگار مسجد کے ذمہ داران ہوں گے۔ مسجد کے ذمہ داران، کہ مسجد میں کتنے مسجد میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس تو نہیں تقریباً مسجدوں میں، مگر کچھ مسجدوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، ادھر سے جو ہے پیشاب خانے کی بدبو آتی رہتی ہے، نماز خراب۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب پیاز اور لہسن کی بدبو برداشت نہیں کی جا سکتی ہے تو تمہارے پیشاب خانے کی بدبو یہاں کیوں برداشت کی جا سکتی ہے بھائی؟ اس لیے اس کی صفائی ستھرائی کا دھیان دینا چاہیے۔ بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑو اور سیدھا باہر کرو۔ کدھر باہر کرو؟ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، میری مسجد کے قریب رہنے مت دینا، میری مسجد کے قریب نہیں آنا۔ اسے بقیع غرقد کی طرف ہٹال کر نکال دو، اور اسے پکڑ کر لہسن اور پیاز کی بدبو آنے کی وجہ سے قبرستان بقیع کی طرف مسجد نبوی سے نکال دیتا، ہٹال دیا جاتا۔ ہم اگر کسی کو کہنے جائیں تو وہ لگا تیرے باپ کی مسجد ہے رے مولوی، تیرے باپ کی مسجد ہے؟ کس کی باپ کی ہے دیکھو تو ذرا صحیح، کس کی باپ کی ہے دیکھو تو صحیح، کون کہہ رہا دیکھو تو صحیح۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ فرما ہو رہا ہے جو زبان وہ ہے وہی ترجمان کا، نبی کائنات امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو پکڑ کر کے ہکال دے رہے ہیں، کدھر؟ اسے پکڑ کے لے جاؤ، چھوڑنا نہیں، اس کو وہیں لے جا کر کے چھوڑنا بارڈر پر، یعنی جنت البقیع کی طرف۔ تو یہ بات واضح ہو چکی۔ اس لیے اللہ والو، نیکو کارو، بزرگوں، جوانوں اور پیاروں، عزیزوں، مسجد کی تقدس اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ یہاں شور شرابہ کیا جائے، نہ موبائل بجایا جائے، میں نے موبائل کے بارے میں پہلے وضاحت کر دیا خود پچھلے خطبے میں، یا پھر اونچی آواز سے بات کیا جائے، نہ جو ہے غیر دینی بات کی جائے، اور جو ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں، تجارت کی باتیں نہیں، گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں۔ یہ ساری چیزیں جب اس قدر احتیاط جب بتائی گئی ہے اور اتنی تفصیل بتا دی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کے باوجود اگر ہم ہنگامہ کریں، شور شرابہ کریں اور ہماری آوازیں اونچی ہو، یہاں تو قرات، آمین بالجہر اور قرات اور تکبیرات کے سوا کوئی آواز ہی بلند نہیں ہونی چاہیے، کوئی آواز نہیں بلند ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت عمر کی حدیث، اور جس کو نہیں معلوم ہے پچھلا خطبہ سماعت کر لو، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بہرحال تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب حدیث پاک کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، فرمایا فمن اکلہما، اب جس کو بھائی کھانا ہے، کھانا ہی کھانا ہے نا، سالن تو پکانا ہے، فمن اکلہما فلیمتہما طبخا، آپ نے فرمایا کہ اب اگر کسی کو کھانا ہے یہ پیاز ہے، لہسن ہے، کھانا ہی کھانا، سالن میں ملانا ہے، تو فلیمتہما طبخا، اسے پکا لو اور اس کی بدبو زائل کر کے کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر کچے بھی کھاؤ، خوب کھاؤ، مگر مسجد میں کھا کر کے نہ آؤ، چیک کر لو منہ میں بدبو ہے کیا مسجد میں آنے سے پہلے، اگر ہے تو مت آؤ۔ اور گٹکا وٹکا کھانا تو پہلے سے درست نہیں ہے، وہ تو جسمانی اور صحت کے لیے بھی دشمن ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام اللہ والو یہ ہے کہ مسجد بے انتہا مقدس و مبارک جگہ ہے، مسجد بے انتہا مقدس و مبارک جگہ ہے، جیسا کہ میں نے پورے یہ دونوں خطبے میں واضح کر دیا کہ کتنی مبارک جگہ ہے۔
اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی اور اگر کسی کی سمجھ میں بات آئی ہے اور وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے تو آپ کی ہٹ دھرمی آپ کو مبارک ہو. آپ جانے، آپ کا کام جانے اور آپ کا رب جانے. آپ کا رب آپ سے نپٹ لے گا، ہم کچھ کہنے نہیں جائیں گے. اس لیے اللہ والوں یہاں شور شرابہ، بدبو غدبو یہ سب پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم نے آج تک بڑے بڑے جرائم تیری اس مسجد میں بیٹھ کے کیے ہیں. اے اللہ تو مجھے ہم سب کو معاف فرما. ہم نے جتنی بھی خطائیں، غلطیاں اور زیادتیاں اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں دنیا کے بیٹھ کے کی ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما اور مسجد کی عزت و احترام اور تقدس کو بجا لانے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہر شر و فتن سے محفوظ فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.